ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر والے، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے۔ روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے، اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی ہے۔ سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ کافروں کی روحیں بھی، خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے، کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں۔ عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کے دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں۔ فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے۔ روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دے دے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا۔ عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی ہی معاملات ہیں۔ اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کی ایک زندگی الگ ہے۔ جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ کافروں کی روحیں الگ ہیں۔ تو جب یہ مقدس روحیں ہیں تو اس دنیا میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اس دنیا میں، عالم برزخ میں، ان کے ساتھ اس دنیا سے بھی اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ رزق دیتا ہے۔ وہ کون سا رزق ہے، کیسا رزق ہے، وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں
آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں باہر والوں کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں ہے، الگ دنیا میں ہے۔ اور بچہ جو ہے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی چیزیں محسوس نہیں کرتا ہے، دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے ماں کا پیٹ، وہ اندر والا باہر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، باہر والا اندر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، الگ الگ دنیا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عالم برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، علیین کے مقامات پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی روحیں ہیں، اور کبھی وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی زمزم کے کنویں پر، اور کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور کبھی روضہ رسول کے پاس۔ مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد، کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، ساتویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کے ساتھ، لیکن وہ قید میں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے یمن میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جو سخت ترین بدبو والا پانی ہے، اس کنویں کے پاس کافر نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف، عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ، اولیاء، تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا، یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم تراک سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم، دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں ہوشیار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا۔ اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا، شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت میں ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے، اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے۔ جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو۔ تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟